اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایشیا براڈ کاسٹ چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر ایچ ڈی بابر۔ آج کے ہمارے ویلاگ کا موضوع ہے گوادر سازشوں کے نرغے میں۔ گوادر سازشوں کے نرغے میں آج کا ویلاگ ہم اپنے حسب معمول شعر، جو شعر میں اکثر اس میں استعمال کرتا ہوں اپنے ویلاگ کے شروع میں، کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس شعر سے نہیں بلکہ گوادر کے حوالے سے اپنے ریاستی اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ویلاگ کو اس شعر سے اس کی ابتدا کرتا ہوں کہ تمہیں نے چشم پوشی کی جہاں کی دوربینی سے، تمہیں نے چشم پوشی کی جہاں کی دوربینی سے، جو ہونا تھا وہ دیواروں پہ لکھا ہم نے دیکھا تھا، جو ہونا تھا وہ دیواروں پہ لکھا ہم نے دیکھا تھا۔ گوادر پر بات کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے علاقے کی مختصر تاریخ اپنے محترم ناظرین کے لیے بیان کر دی جائے تاکہ اس کو اسے پس منظر کا بھی کچھ پتہ لگ جائے۔ اس علاقے کی تہذیب مصر اور بابل کی تہذیبوں سے بھی قدیم تصور کی جاتی ہے۔ تقریباً 9000 سال قبل یہاں دنیا کا قدیم ترین شہر مہر گڑھ بسایا گیا تھا۔ یہ شہر کوئٹہ کے قریب اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ جب یہ شہر اجاڑا گیا تو وہاں کے جو باسی تھے انہوں نے سندھ اور پنجاب کا رخ اختیار کیا، جن کی نسلیں آج بھی وہاں پر آباد ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے ہی موہنجو ڈارو اور ہڑپا کو بسانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق یہ علاقہ انڈس سویلائزیشن کے زوال کے بعد ہندو سویلائزیشن کے زیر اثر آیا، پھر یونانی، ایرانی اور عربی یہاں آتے جاتے رہے۔ بہرحال مختصراً عرض ہے کہ بلوچستان کے موجودہ بلوچ قبائل کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور یہ شام سے براستہ ایران ہجرت کر کے یہاں پہ یہ ماؤنٹ البر کے دامن میں آ کے آباد ہوئے۔ یہ وہی دور تھا جب ایرانی بادشاہ نوشیروان عادل کا زمانہ تھا، اور جو نوشیروان عادل تھا وہ اپنے علاقے میں کسی کے اجنبی کے بسنے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ موجودہ تاریخ کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ جو ماضی قریب کی تاریخ ہے اس کے مطابق یہ علاقہ بلوچستان کا جون 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے خان افقلات نے پاکستان میں شامل کیا تھا۔ پھر 1952 اور 1958 کے درمیان گوادر کو عمان سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا گیا۔ یہ ایک ناممکن کام تھا جس میں فیروز خان نون، اسماعیلی مسلمانوں کے عظیم مذہبی پیشوا سلطان محمد خان آغا رحمۃ اللہ علیہ، فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم کے علاوہ دوسرے بہت سارے رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ آج کل انکل سام اور لالا رام سی پیک کو ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ چین کو درہ خنجراب سے آگے ایکسیس یا رسائی نہ مل سکے۔ کمال یہ ہے کہ پاکستان کی خوبصورت جغرافیائی پوزیشن بھی اس کے دشمنوں نے اس کے لیے مصیبت بنا رکھی ہے۔ بقول شاعر، ہماری جغرافیائی پوزیشن جو ہے وہ دنیا میں اور ایشیا میں پرٹیکولرلی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
تو ہمارے دشمنوں نے اس کو بھی ہماری خوبصورت پوزیشن کو ہمارے لیے مصیبت بنا رکھا ہے۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی۔ بہرحال سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی آسودگی اور داخلی استحکام کی راہ میں انکل سام اور لالا رام سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جو پاکستان میں اپنے سپانسرڈ اور فنڈڈ گماشتوں کے ذریعے ملک کو عدم استحکام کا شکار بنائے رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ چاہتا ہے کہ اپنے گماشتوں کے ذریعے پاکستان کو معاشی طور پہ پیرالائز کر کے اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، خاکم بدہن۔ بہرحال ہمارے جو عوام ہیں وہ کوتا اندیش عوام اور سیاسی پتندر جو ہیں وہ عوام کو انہوں نے آبی یاوے اور جابی جاوے کے مشغلے میں لگا رکھا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی ریاستی فیصلہ ساز قوتوں سے مجھے ایک بار پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں نے چشم پوشی کی جہاں کی دور بینی سے، جو ہونا تھا وہ دیواروں پہ لکھا ہم نے دیکھا تھا۔ بہرحال مختصراً یہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں کہ دشمن کے جنوب میں واقع ہماری اہم بندرگاہ گوادر اور شمال میں خجراہوں پر گہری نظر ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی تھنکنگ اور پلاننگ کا پروسیس مکمل کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کا پروگرام تھا کہ ستمبر 2017 میں گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے سی پیک کو کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا اور پاکستان کی ہائی پروفائل انٹیلیجنسیا نے اس حملے کو ناکام بنایا تھا۔ اسی حوالے سے امید گل مرحوم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستانیوں جاگو جاگو، پاکستانیوں، افغانستان ایک بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ بہرحال امریکی اب ریسنٹلی ایک کتاب آئی تھی مارکیٹ میں، میرے پاس موجود ہے، کہ اس کا نام تھا نو ایگزٹ فرام پاکستان۔ اس میں بھی اس کا آتھر یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک پاکستان کے اپنے جب تک ہم انڈیا اور پاکستان کے اندر موجود اپنے سیاسی اور غیر سیاسی گماشتوں کے ذریعے سی پیک کو ناکام نہ کر دیں، آرمی کو بدنام نہ کر دیں، ایٹمی کوڈ کو ختم نہ کر دیں، اور پاکستان چین کے ڈیپ سول اور ملٹری ریلیشن شپ کو کمزور کر کے ختم نہ کر دیں۔ کتاب کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ ہم امریکی اپنے مفاد کے لیے اپنے گماشتوں کو استعمال کریں گے، آئی ایم ایف کو بھی ایز ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ویسٹ پاکستان کمپنی کے طور پر لانچ کر کے پاکستان کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کریں گے، اور اپنے یار یعنی کہ انڈیا سے کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کریں گے۔ بہرحال دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، ہم اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کا حامی و ناصر رہے۔ اگلی ویلاگ تک میرے پیارے ہم وطنوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔